بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ اللہ نے فرمایا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ حنین میں فرشتوں نے قتال نہیں کیا، بلکہ ان کا نزول کافروں کو خوف زدہ کرنے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے ہوا تھا۔ فرشتوں نے غزوہ بدر کبریٰ کو چھوڑ کر کسی غزوے میں قتال نہیں کیا۔ جب فرشتے نازل ہوئے تو کفار ہر جگہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ زخمی حالت میں اپنی سواری سے ٹیک لگائے ہیں، ان میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے زخموں پر پھونک مارنا اور ہاتھوں سے سہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ مسلمان کافروں کا پیچھا کرنے لگے، کسی کو قتل تو کسی کو قید کرنے لگے، یہاں تک کہ جنگ کی سرزمین پر کوئی کافر نہ بچا۔ سب اپنی عورتوں، بال بچوں اور چوپایوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ بہت بڑی غنیمت مسلمانوں کو نصیب ہوئی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے: 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، اس کے علاوہ عورتیں اور بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب غنیمتوں کو جعرانہ کے مقام پر جمع کرنے کا حکم دیا اور اس پر پہرا لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کو ان کفار کا پیچھا کرنے کا حکم دیا جو طائف جا کر قلعہ بند ہو گئے تھے۔